من و سلوہ کوئی آسمان سے نازل کیا ہوا کھانا نہیں ہے۔ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو القرآن مرشدین کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ من و سلوہ کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک لفظ من اور دوسرا سلوہ، یہ من و سلوہ یہ دونوں جو لفظ ہیں ان کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کوئی جنت کا کھانا ہے اور یہ آسمان سے نازل ہوا تھا بنی اسرائیل کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل پہ اللہ نے نازل کیا۔ قرآن سے ہم دلیل پہ ہم بات کریں گے، تو آج یہ پورا ویڈیو جو ہے یہ من اور سلوہ جو بھی قرآن میں آیا ہوا ہے اور ہمیں آج تک کیا بتایا گیا ہے اس پہ ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ خاص باتیں، میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے مانیں، آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اگر آپ کے دل کو ذرا بھی اثر کرے تو ایک بار خود ضرور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تصدیق کرنا۔ میں قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر اپنی بات کروں گا اور کوئی بھی چیز نہیں، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، یہ میرا اپنا قرآن کا فہم ہے۔ اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سوالات میرے لیے علم کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان پر ضرور غور و فکر کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مقدمہ آج کا ہوگا 3 مقدمے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ قرآن کے دلیل کے ذریعے اپنی ساری باتیں جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھنا ہے، کسی اور چیز سے ہم نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن سے باہر جائیں گے ہی نہیں۔ میں آپ کو جو بھی چیزیں ہیں وہ قرآن سے ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس میں یہ کوشش کروں گا، یہ بتاؤں گا آپ کے سامنے، یہ رکھوں گا کہ دیکھیں اس کی اصل معنی قرآن کیا بتا رہا ہے۔ ہر لفظ کی معنی خود قرآن ہی آپ کو معنی بتائے گا۔ جیسے مقدمہ نمبر 1 جو ہے میرا وہ ہے من و سلوہ کوئی آسمان سے نازل کیا ہوا کھانا نہیں ہے۔ یہ چیز انشاءاللہ میں قرآن سے ثابت کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسرا مقدمہ ہوگا بنی اسرائیل کو آسمان سے میٹھی چیز اور بٹیر، جسے من اور سلوہ کو میٹھی چیز اور بٹیر، من کو میٹھی چیز کہا گیا ہے، کہیں پہ شہد، کہیں پہ وہ میٹھا گوند کی طرح، اور سلوہ کو بٹیر کوئی جو ہے نا ایسا پنچھی کہا گیا ہے۔ دیے گئے یہ کہانی یہودیوں کی کتاب پرانے عہد نامے سے لی گئی ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کہانی جو ہمیں آج تک ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بتائی جا رہی ہے، یہ آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گی، یہ آپ کو پرانے عہد نامے، یہ جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں یہودیوں نے، ان یہودیوں کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ یہ آپ کو اپنی، یہاں تک کہ آپ کو اپنی روایتوں، اپنی حدیثوں میں یہ باتیں نہیں ملے گی، لیکن ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو علماء جو ہے، انہوں نے وہ یہودیوں کی کتاب سے اٹھا کے اور قرآن سے وہ آیت لگا کے وہ اس کو وہاں سے ملا کے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ کہانی ہمیں بتا دی، اور ہم آج تک انہوں نے من و سلوہ کا معنی نہیں لکھا، بس ان کو من و سلوہ کو انہوں نے جو ہے نا بٹیر کہہ دیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ انہوں نے مٹیر تو کہا ہوا ہے، لیکن جب من اور سلوہ قرآن شریف میں جب آپ کھولیں گے، میں آپ کو آگے دکھاؤں گا، آپ جب دیکھیں اس کو، وہ ان آیتوں میں جائیں تو نیچے یہ وہ میٹھی چیز اور وہ بٹیر نہیں لکھتے، یہ من اور سلوہ سیم لکھتے ہیں۔ اگر یہ انہوں نے معنی نکالی ہے، انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ قرآن کی یہ جو یہودیوں کی کتاب سے انہوں نے جو یہ چیزیں اٹھائی ہیں، تو وہ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، جو بھی میرے سننے والے ہیں، آپ قرآن شریف کو اٹھائیں، یہ ساری آیتیں میں آپ کو آج دکھاؤں گا، ان آیتوں پہ آپ جائیں، آپ وہاں پہ ان کی ٹرانسلیشن میں کسی بھی، جس بھی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی علماء کا آپ یہ ٹرانسلیشن اٹھائیں، انہوں نے آج تک نیچے اس کی معنی نہیں لکھی، یہ من اور سلوہ ہی لکھ رہے ہیں، جبکہ تفسیر میں بتاتے ہیں کہ من جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز ہے اور سلوہ ایک بٹیر ہے، تو آپ معنی میں بھی لکھیں، نہیں لکھ رہے ہیں۔ چلو دوسرا یہ مقدمہ میں یہ بھی قرآن سے الحمدللہ ثابت کروں گا۔ اور مقدمہ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ آسمان سے کھانے کی اور دسترخوان کی جو درخواست تھی، یہ حواریوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ سے،
یہ پوری کہانی آپ کو قرآن میں ملے گی. میں وہ آیتیں آپ کو دکھانے والا ہوں جس میں حضرت عیسیٰ دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے. آسمان سے کھانا، آسمان سے دسترخوان، یہ باتیں حواریوں اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوئی تھی، نہ کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ کے درمیان. ہاں، موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ضرور ہوا تھا کہ یہ لوگ جو تھے وہ پانی کے لیے پریشان تھے، تو اللہ نے کہا اپنی لاٹھی کسی جگہ پہ مارو، پتھر پہ مارو تو وہ چشمے بن جائیں گے. وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو درخواست جو آسمان سے جو دسترخوان آ رہا ہے، اس کی درخواست عیسیٰ کے حواریوں نے کی تھی. یہ کسی مطلب عیسیٰ اور عیسیٰ کے حواریوں نے کی تھی. وہ ساری چیز میں آپ کو انشاءاللہ قرآن کے ذریعے پوری ڈیٹیل میں آگے دکھاؤں گا. تو میرا یہ 3 مقدمے ہیں، اور ان تینوں مقدموں میں میں کوئی بریکٹ لے کے بات نہیں کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. ساری بات یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہوگی اور آپ تصدیق کریں جا کے. کوئی بھی ڈکشنری اٹھائیے گا، کوئی بھی چیز اٹھائیے، آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. تو افلا یتدبرون قرآن، کیوں؟ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو جو ہے نا پڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ من والسلوى قرآن میں جو آیا ہوا ہے وہ کس طرح آیا ہوا ہے، اور مروجات جو تراجم ہیں وہ کس طریقے سے کیے ہوئے ہیں. دیکھیں، قرآن میں من والسلوى ساتھ میں صرف 3 جگہ پر آیا ہے. یہ جو فریز ہے اس کو ہم فریز کہیں گے کیونکہ یہ ساتھ آیا ہوا ہے. یہ من و سلوہ یہ قرآن میں 3 جگہ پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب عربی قرآن میں من لفظ جو ہے وہ جو مادہ ہے وہ میم نون کا مادہ ہے، جو قرآن میں 27 دفعہ مختلف شکلوں میں آیا ہے. اب یہ چیزیں ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اور جو سلوہ ہے اس کا مادہ سین لام واو ہے، جو پورے قرآن میں 3 دفعہ اس سے معرفہ بن کے آیا ہے. اب ایک چیز جو ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی ہو چاہے عربی جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، میں ایک چیز بتاؤں، عربی میں جب بھی کسی بھی اسم کے آگے الف لام ڈالا جاتا ہے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو من اور سلوہ ہے یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے. اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ پراپر ناؤن ہوتا، لیکن یہ ثابت ہے الف لام ڈال کے. الف لام جب ڈالا اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں. معرفہ کا مطلب ہے کہ یہ اب پراپر ناؤن بن گیا. اس کی پہلی دلیل یہی ہے، آپ یہ اب ذہن میں رکھیے گا، جب بھی الف لام آ گیا تو یہ پراپر ناؤن، یہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنا. اس کا مطلب ہے من بہت سارے موجود ہیں، سلوہ بھی ابھی بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو من سلوہ وہ کوئی خاص من اور خاص سلوہ کی بات ہوئی تھی. چلیں آگے بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. یہ جو پہلے مرتبہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ جو آیت ہے یہ دوسری سورہ بقرہ کی 57 آیت میں یہ آئی ہوئی ہے. دوسری مرتبہ بھی جو 7ویں سورہ ہے اس کی 160 آیت میں دوسری مرتبہ یہ فریز استعمال کیا ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ 2080 میں یہی من و سلوہ استعمال ہوا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان آیتوں کے علاوہ جو آیتوں میں نے یہاں پہ آیتیں میں نے مینشن کی ہوئی ہے آپ کے اسکرین کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کے علاوہ قرآن میں کہیں پر بھی یہ جو فریز ہے الف لام کے ساتھ من و سلوہ کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوا. اب ہم آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے میں آپ کو کیا کروں گا، یہ ساری آیتوں کی جو ترجمے ہیں وہ جو ہمارے علماء نے کیے ہیں پہلے وہ میں آپ کو پورے دکھاؤں گا. میرے پاس تقریباً جو بڑے بڑے علماء ان کے ترجمے ہیں میں وہ آپ کو سارے دکھاتا ہوں. یہ دکھانے کی کوشش پہلے کروں گا کہ انہوں نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کس طریقے سے کیا ہوا ہے. تو چلتے ہیں ترجموں کی طرف، اس کے بعد پھر آگے بات کو لے کے چلیں گے. دیکھیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں آپ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں. تو پہلے ہم چلتے ہیں ترجمہ کی طرف. جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پہلی آیت بتائی تھی،
قرآن کی سورہ بقرہ کی 57 آیت آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، جس میں یہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَسَلْوَىٰ یہ فریز استعمال کیا ہوا ہے، اس کا جو انہوں نے میننگ نکالا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا کا انہوں نے کہا ہے اور نازل کیا ہم نے، بالکل صحیح ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، بالکل صحیح ہے۔ علیکم تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، من الف لام کے ساتھ میم نون امن، تو نیچے من لکھا ہوا ہے، وسلوا تو اور نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے، سلوا لکھا ہوا ہے۔ چلے اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ دکھاتا ہوں جی، وہی آیت 2 کی 57، ہم نے تم پر بڑا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے اوپر فراہم کی۔ اب یہاں پہ من و سلوا لکھا ہے مودودی صاحب نے۔ دوسرا احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں اور ہم نے ابرا کو تمہارا صاحبان کیا، مطلب سایہ کیا، اور تم پر من و سلوا اتارا، تو یہاں پہ بھی من و سلوا انہوں نے لکھا ہے۔ چلے احمد علی یہ کیا کہتے ہیں، اور تم پر من و سلوا اتارا، انہوں نے بھی من و سلوا، من اور سلوا وہی چیز نیچے لکھی، انہوں نے ٹرانسلیشن نہیں کی۔ احسان البیان میں بھی انہوں نے من و سلوا اتارا یہی بیان کیا۔ آپ یہ نوٹ کریں، کاپی پین اٹھائیں، یہاں پہ من اور سلوا کا یہ مطلب نہیں نکال رہے ہیں، یہ نیچے من اور سلوا ہی لکھ رہے ہیں، جبکہ تفاسیر میں اور جب بیان کرتے ہیں لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں تو یہ وہاں پہ من اور سلوا کو بٹیر کہتے ہیں، من کو کوئی گوند نما میٹھی چیز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ میٹھی چیز ہے اس سے انرجی مل رہی تھی ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور سلوا جو ہے وہ بٹیر ایک پروٹین کا سورس تھا۔ لیکن قرآن شریف میں جب ترجمے کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں لکھ رہے ہیں، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ چلیں جی آگے۔ اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، پوری تفسیر میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ یہ مصر اور شام کے درمیان کا میدان تھا کا واقعہ ہے۔ یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ جب انہوں نے حکم الہی، اب وہاں پہ ایک بستی تھی جس کو یہ آپ سمجھے کہ بنو اسرائیل کا جو لوگ تھے وہ مصر اور شام کے بیچ میں ایک ایسا صحرا سینا تھا جہاں پہ یہ سارے میدان میں لوگ جمع ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ پانی، سب سے بڑا پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا، تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ بعض کے نزدیک جو ہے درخت اور پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، کیا وہ من کی بات کر رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی تھا، اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹھا پانی ہے، کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ گوند کی طرح جو ہے نا وہ ایک میٹھی چیز تھی۔ اچھا اب آگے دیکھیں کیا ہے صحیح۔ اب بخاری و مسلم وغیرہ حدیث میں کھمبی سمجھتے ہیں، مشروم من کی قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ اچھا مزے کی بات ہے کہ بخاری اور مسلم میں من کو کھمبی کہا گیا ہے، کھمبی مطلب مشروم، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشروم ہے جو حضرت موسیٰ پہ اتاری گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بالوقت پہنچایا جاتا تھا اسی طرح کھمبی بغیر کسی بوئے کے بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ جب بارش ہوتی ہے تو صحرا کے علاقے میں آٹومیٹیکلی کھمبیاں پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور سلو بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہاں پہ یہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ یہ میدان جو بنی اسرائیل تھے وہ ایک جو ہے صحرا سینا میں ایک میدان تھا، وہاں پہ بالکل گرمی اور کھانے پینے کا مسئلہ تھا، کوئی درخت نہیں تھا، 20,000 لوگ تھے، پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں 2 لاکھ لوگ تھے، اور وہ چل رہے تھے، اس کو جو ہے نا لیڈ کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ جو میں وہ آپ کو کہانی بتا رہا ہوں جو عام چل رہی ہے،
کہ بھائی ہمیں گرمی بھی لگ رہی ہے, کچھ نہیں ہے یہاں پہ, اور کھانے پینے کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, اور اس کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ ہے, تو پھر جو ہے نا وہ دعا ہوتی ہے, پھر اللہ وہ کیونکہ وہ صحرا میں چل رہے ہیں, گرمی بہت ہے, تو وہ گرمی وہ اللہ نے کیا کیا کہ وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ چلتا رہا, جہاں جہاں وہ لشکر 2 لاکھ کا چل رہا تھا, وہ لشکر جو ہے نا اس کے اوپر اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ سارا بادل کا سایہ کرتا گیا. اور حضرت موسیٰ کو کہا کہ چشمہ یہ جو پتھر اپنی لاٹھی عصا جو ہے وہ پتھر پہ مارو, وہاں سے چشمے نکلیں گے تو پانی کا مسئلہ ہو جائے گا حل. اور اس کے بعد من اور سلوا اتارا, مطلب یہ کیا کرتے تھے کہ صبح کے ٹائم پہ یہ من جو ہے وہ گوند جو ہے وہ نیچے آ جاتی تھی اور میٹھی وہ کھاتے تھے, اور وہاں پہ سلوا جو ہے بٹیر وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے تھے, صبح کو شام کو پہنچ جاتے تھے, اور وہ پھر اس کو کاٹ کے کھاتے تھے. یہ ایک کہانی چل رہی ہے, یہ آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, اب یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی 107 نمبر جو ہے سورہ ہے, 160 اس کی آیت ہے, اس میں بھی یہی چیز آئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ لکھے ہم نے ان پر, اب یہاں پہ علیہم ہے, وہاں پہ تھا علیکم, ٹھیک ہے, وانزلنا علیکم تھا, یہاں پہ انزلنا علیہم. اب یہ یہاں پہ پھر بتائی وہ جو قصہ بتایا جا رہا ہے سیم قصہ, لیکن یہ اس میں کیا ہے, اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا. اچھا, میں آپ کو صرف یہ آیت اس لیے دے رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی انہوں نے ٹرانسلیشن نہیں کی من و سلوا کی. چلیں, مودودی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, اسی آیت میں دوسری مودودی نے بھی نہیں کیا, احمد رضا نے بھی یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اور ان پر من و سلوا اتارا, ٹھیک ہے. پھر تیسرے مقام پہ بھی یا بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ یہاں پہ دیکھو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنْ وَسَلْوَا, یہی آیت سیم, تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور تم پر من و سلوا اتارا. مودودی صاحب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ من و سلوا اتارا, احمد رضا خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ من و سلوا نازل کیا. پھر یہاں پہ احمد علی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر من و سلوا اتارا, اور احسان البیان میں بھی اور تم پر من و سلوا اتارا. اب دیکھیں یہ تینوں جگہ میں نے آپ کو تینوں جگہ دکھائی, تینوں جگہ پہ کلیئر چیز لکھی ہوئی ہے. ایک جگہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ من و سلوا بٹیر ہے اور گوند ہے اور میٹھی کوئی چیز ہے, شہد ہے, کلیئر بتا رہے ہیں. دوسری ٹرانسلیشن میں من کی جگہ پہ من لکھے ہیں, سلوا کی جگہ پہ سلوا لکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز ابھی آپ دکھاؤں گا, من کا پورا مطلب الگ ہے, سلوا کا بھی مطلب ہے, کیوں نہیں یہ مطلب سامنے رکھ رہے ہیں. چلیں, اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ یہودیوں کی کتاب ہے جس کو یہ ٹورا کہتے ہیں, اور یہ اس کو ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں, پرانا عہد نامہ بھی کہتے ہیں. نیا عہد نامہ بائبل کو کہتے ہیں, یہ بائبل 1 ہے. پرانا عہد نامہ جس کو عیسائی نہیں مانتے, اور یہ یہودیوں کی کتاب ہے. ہم مسلم بھی اس کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس میں بہت چینجنگ ہو گئی ہے. ہمارے مسلم علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس میں چینجنگ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے. تو ہم اس پہ ایمان تو لاتے ہیں, یہ جو عام ہمارے جو باتیں چل رہی ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں, لیکن اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے ان کو نہیں مانتے کیونکہ یہ شریعت چینج ہو چکی ہے. چلیں, یہ یہودیوں کی کتاب میں اس کو کہتا ہوں, اور یہودیوں کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزوڈس اس کی 16 نمبر جو ہے سورہ 1 سے 36 تک آیت میں یہی قصہ سیم لکھا ہوا ہے جو یہ ہمیں ہمارے علماء بتاتے ہیں. اور نمبرز کے بھی 11 نمبر سورہ 1 سے لے کے 9 تک آیت جو ہے بائبل کی پرانے عہد نامے کی, اس میں تورات میں یہ کلیئر وہی چیز لکھی ہوئی ہے جو ہمیں آپ کے سامنے اسکرین پہ, آپ اس کو سٹاپ کر کے اگر چاہیں تو اسی میں یہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہے یہیں پہ پڑھے, نہیں چاہتے تو یہ آپ جب نیٹ پہ جا کے یہ اوپر جو میں نے نمبر لکھا ہے ایکزوڈس لکھ کے یہ 16:1 آپ لکھیں گے, اردو لکھیں یا انگریزی بھی لکھیں, تو یہ پورا یہ آیتیں آپ کے سامنے ورسز آ جائیں گی جس میں یہ پورا قصہ جو ہمیں اپنے یہ ہمارے علماء بتا رہے ہیں, یہ پورا قصہ جو ہے علماء والا یہ سامنے آ جائے گا. آپ حیرت میں ہو جائیں گے کہ یہ تو ان کا قصہ ہے. قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس پہ ہم آگے بات کریں گے. اچھا, روایتوں میں
من کو کھمبی کہا گیا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا. یہ بہت جو ہے نا یہ مشہور حدیث ہے. اگر جب بھی آپ من کو اس میں دیکھیں گے اپنے حدیثوں میں تو آپ کو یہی ملے گا, کوئی حدیث دوسری نہیں ملے گی. مشروم آپ کے سامنے اسکرین پہ تصویر بھی میں نے لکھ دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ کھمبی کیا ہے یا من کیا ہے. اچھا, یہ صحیح بخاری 2850, یہ ساری قدیمی کتب خانہ, پھر صحیح مسلم, پھر ترمذی, ساری ان کی انٹرنیشنل نمبر ہیں. آپ خود جا کے, مجھے چھوڑیں, خود جا کے تصدیق کر کے دیکھ لیں. من کو کھمبی کہا گیا ہے, کہیں پہ بھی من کو انہوں نے میٹھا شہد نہیں کہا. اگر میٹھا شہد ہے تو کہاں پہ ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ کو یہودیوں کی کتاب میں ملے گا. آپ کے اپنی بخاری میں بھی یہ نہیں مل رہا, لیکن آپ پتہ نہیں کیسے اس کو من کو شہد کر رہے ہیں, اور سلوا کو آپ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ اس کو بٹر کر رہے ہیں. اگر یہ کھمبی ہے تو یہ آپ ذہن میں نہ آئیں کہ یہ کھمبی جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے. من اگر پراپر ناؤن ہے تو اس کو الف لام نہیں دینا تھا. اس کا مطلب ہے کھمبی پراپر ناؤن نہیں ہے, یہ سوری پراپر ناؤن ہے. کھمبی پراپر ناؤن ہے, یہ کامن, سوری مجھے معاف کرنا, یہ کھمبی پراپر ناؤن ہے, یہ کامن ناؤن نہیں ہے. اگر کامن ناؤن ہے تو الف لام کیوں ڈالا ہے؟ الف لام ڈالا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایکچولی کامن ناؤن تھا, اس کو من کو پراپر بنایا گیا ہے. کھمبی ہو ہی نہیں سکتی. چلیں جی. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں انہوں نے من کا مطلب کیا نکالا. انہی لوگوں نے دوسری جگہ پہ قرآن, یہ من تو بالکل مختلف جگہوں پہ آیا ہے, تو ہم اب کہتے ہیں من کا مطلب نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اس آیت میں آیت نمبر 3, بہت ساری آیتوں میں, لیکن میں نے کچھ خاص نکالی ہیں آپ لوگوں کے لیے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164, یہاں پہ من جو ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین. اب لقد کا مطلب لکھا ہے, البتہ تحقیق بالکل مننا لکھا ہے, اس کا مطلب ہے احسان کیا. کیا یہاں پہ یہ کیا مطلب نکال رہے ہیں؟ احسان کیا. اب میں آپ کو بتاؤں, اس میں جب الف لام آ گیا تو اللہ کچھ خاص احسان کی بات کر. احسان تو ایک احسان ہو گیا, اچھا سلوک ہو گیا, لیکن الف لام آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کامن ناؤن نہیں, پراپر ناؤن میں اللہ کہہ رہا ہے. مطلب اللہ خاص احسان کی بات کر رہا ہے, ہم نے خاص احسان کیا. ٹھیک ہے, اب صرف احسان کی بات نہیں ہے یہاں پہ, خاص احسان کی بات ہے. تو یہ میں نے نہیں ترجمہ کیا, یہ انہوں نے خود ترجمہ کیا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بیسٹوڈ اے فیور, احسان کیا. ایک جگہ پہ, دوسری جگہ پہ پھر آیا ہے قرآن میں, سورہ 6 میں 53 آیت ہے, یہاں پہ بھی من اللہ علیہم بینا. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ من کا مطلب احسان کیا, یہاں پہ بھی فیورڈ, احسان کیا. اب الف لام آیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ خاص احسان. چلے آگے دیکھتے ہیں. دوسری جگہ پہ 20 نمبر سورہ 37 آیت, اس میں بھی کیا؟ مننا علیکا. یہاں پہ اب مودودی صاحب نے, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پہ احسان کیا. دیکھیں مودودی صاحب من کا مطلب احسان نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں صرف یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ من استعمال کیا ہوا ہے, بہت جگہوں پہ آیا ہے. چلیں 28 قرآن کی سورہ 82 آیت, یہاں پہ انہوں نے من کا مطلب کیا نکالا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں, لولا ان, یہاں پہ لولا ان, اب من یہاں پہ انہوں نے کیا, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو. دیکھیں یہاں پہ بھی احسان مطلب نکالا ہے. دیکھیں نا, ایک جگہ پہ احسان نکالتے جا رہے ہیں. الف لام آیا, معنی چینج ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا, الف لام مطلب معرفہ ہو گیا وہ. اب الف لام مطلب وہ جہاں پہ دیکھیں نا, پیچھے میں آپ کو دکھاؤں, یہاں پہ اگر اللہ نے یہاں پہ الف لام دیا ہے, من کو الف لام دیا ہے, اس کا مطلب ایک خاص احسان. ٹھیک ہے, اب اللہ کیا مطلب اس کا الف لام دے دیا, مطلب خاص احسان. چلیں آگے چلتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ان کے کارنامے. چلیں اب دوسری آیت, یہاں پہ بھی اللہ پر احسان لکھا ہے 2882 میں. اب یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں, اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. دیکھیں اس کے بعد 37 سورہ 114 آیت, یہ آپ اپنے قرآن شریف جو آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا.
لقد مننا، اب یہاں پہ بھی لقد یہاں پہ لکھا ہے، اس کا مطلب لقد کا مطلب لکھا ہے انہوں نے البتہ تحقیق، ہم نے احسان کیا، مننا، اب یہاں پہ دیکھیں مننا، اب اس کا مننا کا مطلب کیا نکال رہا ہے، ہم نے احسان کیا، یہاں پہ بھی من کا مطلب احسان کر رہے ہیں علی موسیٰ و ہارون، دیکھیں وہی نازل کر رہا ہے اللہ، موسیٰ اور ہارون پہ احسان کر رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے، تو آپ کے یہ بالکل سامنے آ رہی ہے چیزیں، من کا مطلب آپ کے سامنے ابھی کلیئر ہوتا گیا ہوگا۔ اب ہم من کا مطلب تو کلیئر ہوگا، اب سلو کا مطلب ہے معاف کرنا، سلوا جو ہے یہاں پہ دیکھیں ڈکشنری کے سامنے، کنفرٹ، کنسولیشن مطلب فرحت بخشنا، کنفرٹ کرنا، فارگیٹ کرنا، معاف کرنا، سکون دینا، تسلی دینا، آپ یہ تسلی، یہ سارے لفظ جو ہے سلو سے نکلا ہوا ہے، مادہ سین لام واو ہے جس سے تسلی بھی نکلا ہے، سلوا بھی نکلا ہے، یہ سارے ایک جیسے معنی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کنسولیشن انگریزی میں فرحت بخشنا، کنفرٹ کرنا، امیوزمنٹ، اس کے بعد کمفرٹیبل لائف، امیوزک کسی کو چیئر انٹرٹین کرنا، یہ ساری یہی چیزیں اس سے ملتی جلتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب اس کا سلو کا مطلب آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن میں 3 مرتبہ ہے اور تینوں مطلب میں مطلب یہی ہے، من و سلوا، اس کو من اور سلوا کو جب ساتھ میں فریز بنایا ہے تو من کا مطلب ہو گیا خاص احسان اور سلوا کا مطلب یہ ہو گیا سکون دینا، فرحت بخشنا، معاف کرنا، یہ تسلی دینا، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اب ہم آیتوں کو جب لے کے جائیں گے تو ہمیں یہ کلیئر ہوگا۔ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے آگے، ہم اب آیت یہ دونوں مطلب جو ہے من کا مطلب بھی ہمارے سامنے آ گیا، خاص احسان الف لام دے کے، اکیلا من آئے گا تو وہ احسان ہو گیا، الف لام دے دیا تو وہ خاص احسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب سلوا کا مطلب آپ کے اسکرین سامنے، یہ آپ ڈکشنری آپ جا کے دیکھیں، یہ لیکسس ڈکشنری ہے، انٹرنیشنل عربک لینگویج ڈکشنری، یہ آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ جو ہے سلوا کا مطلب بھی کلیئر لکھ دیا ہے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، چلیں الفرقان سے دلیل آپ کے سامنے۔ اب یہاں پہ جو 3 مرتبہ میں نے کہا تھا، 3 جگہوں پہ یہ آیات جو ہے آئی ہوئی ہیں، تو تینوں جگہوں پہ ہم اس کی جب معنی نکالیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر خاص احسان کیا اور سکون، تسلی، فرحت نازل کی۔ اب یہاں پہ میں نے مطلب نکال دیا، کہاں ہے بٹیر؟ اللہ نے ان پہ احسان کیا ہے، بنی اسرائیل پہ احسان کیا ہے، بار بار بتاتا ہے موسیٰ کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا، نعمت کی جو ہے نا، میں نے تم پہ نعمت دی، میں نے تمہیں تمام جو ہے وہ جہانوں میں تمام عالموں میں فضیلت دے دی۔ یہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بڑا اللہ نے جو ہے نا وہ نوازا تھا، تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ پھر دیکھیں دوسری جگہ پہ 107 میں یہ اور ہم نے ان پر، اب ان پر اس لیے ہے کہ اس میں اس کے کانٹیکسٹ جب آپ جائیں گے اس آیت میں تو وہ ان آیتوں میں قصہ بتایا جا رہا ہے، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر خاص احسان کیا اور سکون، تسلی، فرحت نازل کی۔ بہت زبردست، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی مطلب یہ نکل رہا ہے، اس کا مطلب کوئی کھانا نہیں نکل رہا، اس کا مطلب کوئی بٹیر نہیں آ رہا، کوئی شہد نہیں آ رہی۔ آپ پورا قرآن شریف دیکھ لیں، ہمیں تو قرآن کو دیکھنا ہے، ہمیں تو قرآن کو فالو کریں گے، ہم کوئی یہودی کو کتاب کو فالو نہیں کریں گے۔ چلیں تیسری جگہ پہ، اب تیسری جگہ پہ بھی صاف جو اس کو ثابت کرتے ہیں، اور تم پر خاص احسان کیا اور سکون، تسلی، فرحت نازل کیا، ختم۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ دیکھیں 3 جگہ پہ من و سلوا استعمال ہوا ہے، اور یہی طریقے سے اب جب آپ یہ تینوں آئے تھے، کیونکہ میں اگر اس کے کانٹیکسٹ میں جا کے میں ایک ایک چیز کروں گا تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی، کچھ آپ بھی تھوڑی تسلی کریں، دیکھیں اگر آپ یہ آیتوں کے آگے پیچھے آیتوں کو دیکھیں گے، ان کے اوپر والی جو اس کی کنٹینیوٹی میں جو اوپر والی آیتیں ہیں اور نیچے والی آیتیں، ان تینوں آیتوں میں آپ جب قرآن میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ نے کیا کیا تھا۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی شکل میں ان پہ جو ہے نا احسان کیا، وہ جو فرعون تھے ان سب کو ڈبو دیا، اور فرعون میں جو باقی جو لشکر تھا ان پہ احسان کر کے، تسلی کر کے، معاف کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور اس کو جو لیڈ کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ سارا قصہ موجود ہے، لیکن وہاں بٹیروں کا قصہ ہی نہیں ہے،
بس یہی ہے کہ انہوں نے ان پہ احسان کیا اور وہاں سے نکال دیا فرعون. یہ میں قرآن کا قصہ بتا رہا ہوں کہ فرعون سے نجات دی اور موسیٰ جیسا لیڈر دیا ان کو, اور وہ پھر آگے چلتے گئے, اور پھر انہوں نے پھر آگے جا کے نافرمانی کی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہاں میں, اور وہاں پہ ان کا بھی قصہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ میں وہ اس قصے کی طرف نہیں جا رہا, میں صرف یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ من اور سلوہ کیا ہے. تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا پوری قرآن میں 3 جگہ ہے, تینوں جگہ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کا احسان اگر کوئی بھی عالم اس کا مطلب کیوں نہیں لکھ رہے ہیں, میں نے لکھ دیا, یہ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے عقائدوں پہ فرق پڑتا ہے. یا مجھے بتائیں, مجھے خود گائیڈ کریں, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مجھے گائیڈ کریں, جب اس کی معنی موجود ہے تو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے, من اور سلوہ لکھ دیتے ہیں نیچے. یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے لکھ دیا انہوں نے, یہ کیوں لکھ رہے ہیں یہاں پہ من اور سلوہ لکھ دیا انہوں نے, کیوں؟ یہ دیکھیں من اور سلوہ, بنی اسرائیل بیچے ہم نے تمہارے دشمن سے نجات دی, بالکل نجات دی فرعون سے, اور تمہیں طور کی دائنی طرف وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا, ہر جگہ پہ من و سلوہ اتارا. کیوں من و سلوہ کہہ رہے ہو جب ایک طرف آپ زبردست ہمیں بیان کرتے ہو, آپ بڑے بڑے علماء جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ من و سلوہ کا مطلب ہے بٹیر اور شہد, اور ٹرانسلیشن میں وہ من و سلوہ لکھے. سوچنے جیسی بات ہے, آپ کے ساتھ کتنا یہ چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات. اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ بھی من آ رہا ہے تو احسان لکھ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ احسان کیا اللہ نے مومنوں پر, یہاں پہ احسان لکھ رہے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار, من کا مطلب نیچے, آپ نیچے والے میں دیکھیں اس میں بھی احسان کیا, یہاں پہ بھی یہ سیرو میں نے بہت سارے ہیں, آپ دیکھیں میں نے تو یہاں پہ 5-6 نکال کے رکھی ہیں آیتیں جس میں من کا مطلب احسان ہے. بہت سارے جگہوں پہ من کا مطلب احسان ہے, لیکن الف لام لگ گیا تو کیا ہو گیا, خاص احسان. سلوہ کا مطلب ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کنفرٹ دینا, یہ تسلی دینا, بخشنا اور معاف کرنا, فرت بخشنا. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ دیکھیں الف لام اس لیے ڈالا ہے کہ یہ کوئی عام جو ہے نا, کوئی ایسا نہیں, اللہ احسان کر رہا ہے تو وہ خاص احسان ہوگا نا, اور یہ اللہ جو ہے وہی فرت بخش رہا ہے, وہی آپ کو معاف کر رہا ہے بنی اسرائیل کو, تو وہ بھی کچھ خاص ہوگا, اتنے عام نہیں ہوگا. تو اس کے مطلب یہی نکلے گا کہ, اور ہم نے پھر ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں اور اس کو وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا, اور ہم نے تم پر خاص احسان کیا اور سکون تسلی فرت نازل کی. دوسری مرتبہ پھر آپ دوسری آیت میں بھی ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر خاص احسان کیا اور خاص تسلی فرت نازل کی, اور ہم نے تم پر خاص احسان کیا اور سکون تسلی حاصل کی. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ تو کلیئر ہو گئی بات. اب چلتے ہیں کہ جو آسمان سے یہ جو دسترخوان آ رہا ہے, یہ جو حواریوں اور عیسیٰ کے درمیان ہوا تھا. اب یہاں پہ 5 نمبر سورہ مائدہ کی 112 نمبر آیت آپ دیکھیں, تو میں اس کی جو ہے نا جلدی میں ان کے ترجمہ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ یہ کہانی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. تو اس میں کہہ رہے ہیں حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خواہ اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا, اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اب دیکھیں کون کہہ رہے ہیں, حواری کہہ رہے ہیں. حواری حضرت عیسیٰ کے فالوور تھے, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواری کہہ رہے ہیں. جب حواریوں نے کہا, احمد رضا خان کی میں پھر ایک مرتبہ ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. جب حواریوں نے کہا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خواہ اتارے؟ کہا, اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایک یہ آیا. پھر آگے دیکھیں, وہی سورہ مائدہ کی کنٹینیوٹی میں 114 میں کہہ رہا ہے, اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی. اب عیسیٰ دعا کر رہا ہے, خدایا ہمارے رب, ہم پر آسمان سے ایک خواہ نازل کر, دسترخوان نازل کر, جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے, عید کا موقع. اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ عید لکھا ہوا ہے, عید کا, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, اور ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. دیکھیں عیسیٰ دعا مانگ رہا ہے, حواریوں نے کہی ہے, موسیٰ کی بات ہی نہیں ہے. چلیں آگے, احمد رضا بریلوی صاحب کی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی, اے اللہ, اے رب ہمارے, ہم پر آسمان سے ایک خواہ اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو, ہمارے اگلے پچھلوں کی, اور تمہاری طرف سے نشانی, اور ہمیں رزق دے, اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا 114 میں یہ بات چل رہی ہے. اب اللہ جواب دے رہا ہے,
وہی کنٹینیوٹی اس کے بعد دوسری آیت 115 میں سورہ مائدہ کی 115 اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. ٹھیک ہے جی. احمد رضا صاحب کی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں, دیکھا, اتارتا ہوں, پھر اب جو تم میں کفر کرے تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں آپ کو کیا بتا رہا, یہاں پہ یہ کیا بات ہوئی, یہاں پہ ان سارے جو آپ کے سامنے یہ جو آیات میں نے پیش کی ہے سورہ مائدہ کی 111 112 سے لے کے 115 تک, ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواری کہتے ہیں, سب کو پتا ہے. حضرت عیسیٰ کے اس وقت فالوور تھے, جو پہلے فالوور تھے, جنہوں نے پہلا ایمان لایا تھا, وہ حواری تھے. تو ان کو قرآن میں حواری کہا گیا ہے. تو وہ حواری تھے, وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا مانگے. پھر عیسیٰ علیہ السلام 3 چیزیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں, اور پھر اللہ اس کا جواب دیتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں جو آسمان سے دسترخوان اور کھانے کی بات, اور یہ جو موضوع ہے یہ عیسیٰ اور حواریوں کے درمیان ہے, یہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان نہیں ہے. میں اس کو بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کے ذہن میں یہ جو چیز منو سلوا, اب ہوٹل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی منو سلوا لکھا ہوا ہے, ڈراموں کے نام بھی انہوں نے منو سلوا کر دیے ہیں کیونکہ ان کو میننگ کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا, تو یہ سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں. تو منو سلوا جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. اب یہ کہانی یہاں پہ ہو گئی, تو اب ہم کیا کریں گے, اب چلیں گے ہم پورا مقدمہ جو آپ کے سامنے رکھا تھا میں نے, تو ثابت کیا ہوا, اب اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, منو سلوا کوئی آسمان سے نازل کیا ہوا کھانا نہیں ہے. میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آپ کو ثابت کر کے دکھایا. پھر بنی اسرائیل کو آسمان سے میٹھی چیز اور بٹیر دیے گئے, یہ کہانی یہودیوں کی کتاب پرانے عہد نامے سے لی گئی ہے. بالکل 200% یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی, یہودیوں کی کتاب میں ملے گی. میں نے آپ کو دکھایا پرانے عہد نامے میں ساری وہیں پہ کہانی لکھی ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو علماء بتاتے ہیں. کوئی آپ کو حدیث میں بھی یہ نہیں مل رہا, قرآن میں بھی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا, تیسرا جو پوائنٹ تھا جو میں نے مقدمہ رکھا تھا, اس میں آسمان سے کھانا اور دسترخوان کی درخواست حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کی تھی, جس پر حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے اس کا جواب بھی دیا. تو ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے یہ تینوں چیزیں قرآن سے ثابت کی, اور آپ تو سب کو لوگوں کو ایک چیز جو ہے نا وہ شروع سے لے کے چلا اور معنی کے ساتھ پورا بیان کیا. اور میں سمجھتا ہوں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جو شک میں آپ کے کوئی گنجائش ہو آپ کے پاس, مجھے نہیں لگتا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا, اگر آپ میں سے کوئی بھی میری رہنمائی کرنا چاہے تو میں اس کو جو ہے نا اس کی باتوں کو بالکل سراخوں پہ رکھوں گا اور سنوں گا اور کوشش کروں گا. اگر اس میں سچائی ہوگی تو بالکل مانوں گا بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی مجھ سے اس حوالے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل اس کی رہنمائی میں آنا پسند کروں گا, اگر وہ سیدھے راستے صراط مستقیم پہ ہے اور اس کو قرآن کا علم ہے, فہم ہے, اس کو قرآن کی عربی آتی ہو. سب سے بڑا جو میرا یہی چیز ہوتی ہے, میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا, اس کے ساتھ بحث کرتا ہوں جس کو عربی آتی ہو, معرفہ, نکرہ, ان چیزوں کا پتہ ہو, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہی رولز ریگولیشنز جو ہیں ہمارے عربک گرامر کے, وہی تو چیزیں بتاتے ہیں, وہی تو چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں. جب تک آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی, عربی سمجھ میں, عربی کی گرامر نہیں آئے گی, تو آپ اس چیز یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے, قرآن کی باریکیوں کو. پھر آپ جو ہے نا مجبور ہی رہیں گے, پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جو یہ جو ترجمے کریں گے, یہ جو ٹرانسلیشن کرتے رہیں گے, آپ ان کو ہی فالو کرتے رہیں گے. آپ کہیں گے نہیں یہی لوگ ٹھیک ہیں, یہی, کیونکہ آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ تو ظاہر سی آپ کو بیساکھی چاہیے, تو جیسی بھی بیساکھی ہوگی آپ کہیں گے ہم چل رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے آپ خود سمجھیں, خود قرآن کو سمجھیں, خود عربی سیکھیں, اور یہ سفر جو ہے نا اپنا خود آغاز کریں اس سفر کا, قرآن کو سمجھنے کا. کیونکہ جب قیامت
کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے علماء نے کیا کہا تھا. آپ سے یہ پوچھا گا کیا ہم نے آپ کو قرآن نہیں دیا تھا، کیا ہم نے آپ کو رسول نہیں بھیجا تھا کہ آپ ان کو فالو کریں، کیا آپ نے قرآن کو فالو کیا، قرآن کو سمجھا، کیا آپ نے قرآن کی لینگویج کو سمجھا. جو 12 مطلب 1000 مطلب جو 12 جو ہے نا مرتبہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے عربی میں اس کو نازل کیا تھا کہ آپ لوگوں سمجھیں، تو آپ عربی کو بھی سمجھیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں آج کا مقدمہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس طریقے کے مقدمے میں لیتا رہوں گا آپ کے سامنے، اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ میرے لیے، اور آپ کا ساتھ، جس طریقے سے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اس چینل کو اوپر کرنے کے لیے، تاکہ مجھے ہمت ملتی ہے، مجھے جو ہے نا ایک یہ سمجھیں کہ حوصلہ افزائی میری ہوتی ہے جب بھی آپ دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو میرا دل اور کہتا ہے کہ میں اور کام کروں. اگر آپ نہیں بھی کرتے، کوئی اگر کچھ بھی نہیں کرتا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ایک بندہ بھی مجھے دیکھے گا، میرا جو ہے نا کام جو ہے نا وہ سفل ہو جائے گا. میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اللہ جب تک مجھے ہمت دے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.